دن کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہے، اور رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھنا ہے۔ حدیث میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ افترض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے دن کے وقت میں روزے فرض کیے ہیں، اور میں نے تمہارے لیے رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو سنت بنایا ہے۔ تو رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کرنے کے لیے یہ تراویح کا سلسلہ رکھا ہے۔ 20 رکعتیں، اور یہ کرشمہ بھی رمضان کے اندر نظر آتا ہے کہ جن لوگوں کو 5 وقت فرض نماز میں مسجد میں آنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، عام دنوں کے اندر فرض نماز 5 وقت آنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن تراویح کی جیسی لمبی نماز میں 1.5 گھنٹہ، بعض اوقات 2 گھنٹے، اور وہ بڑے استقامت کے ساتھ اور بڑی جذبے کے ساتھ تراویح میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنا دی ہے، حالانکہ بھائی فرائض مقدم ہے۔ عام دنوں کے اندر بھی آدمی کو چاہیے کہ وہ فرض نماز مسجد میں آ کر ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ تو اتنی فضیلت ہے، اسی تاکید ہے جماعت کی، تو عام دنوں بھی کرنی چاہیے، لیکن رمضان کی برکت یہ ہے کہ جو لوگ عام دنوں کے اندر فرض نمازوں کے اندر بھی مسجد میں نہیں آتے، تراویح میں لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں مگر کھڑے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہہ رہا ہوں گھسیٹ کر اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، اس میں کھینچ کر بلاتے ہیں، آ جاؤ ذرا غافلو، غفلت شعارو، آ جاؤ میرے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بلاتے ہیں۔ اور میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو 20 رکعتیں تراویح کی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ان 20 رکعتوں کے ذریعے 40 مقامات قرب اور زیادہ عطا فرمائے۔ تو حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ تراویح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کو 40 مقامات قرب مزید عطا فرما دیے عام دنوں کے مقابلے میں، کیونکہ 20 رکعتوں میں کتنے سجدے؟ 40 سجدے، تو 40 مزید سجدے۔ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، قریب آ جاؤ، سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کر لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 مقامات قرب رات کے وقت میں بندے کو دیے ہیں۔ اور یہ تو تراویح جو ہے ہماری آسانی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے شروع والے حصے میں رکھ دی کہ پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں، کوئی اٹھے نہ اٹھے رات کے وقت میں تہجد کے لیے، کم از کم شروع ہی میں ہمارے پاس آ جائے اور قرب کا مقام حاصل کر لے۔ اور اس کے بعد بھی، تراویح کے بعد بھی کسی اللہ کے بندے کو رات کے وقت میں اٹھنے کی توفیق ہو، جیسا میں نے عرض کیا کہ سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں اپنی پیٹ پوجا کرنے کے لیے، تو تھوڑا سا پہلے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور حاضر ہو جاؤ۔ آخر شب کی جو اٹھنا ہے، آخر شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حاضری ہے،
وہ کچھ اور ہی مزہ رکھتی ہے، اس کے کچھ اور ہی خواص ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہے اشد وطئا واقوم قیلا، قرآن نے کہہ دیا کہ رات کو اٹھ کر جو عبادت کی جاتی ہے آخری شب میں، وہ ذرا مشقت تو ہے اس میں، لیکن اس میں بات بھی بڑی سیدھی بھی نکلتی ہے، یہ بھی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اور اس وقت میں جو بات کہی جاتی ہے سیدھی پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ، جو دعائیں کی جاتی ہیں سیدھی پہنچتی ہیں۔ تو جو توفیق ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور قرب کا مقام مزید حاصل ہو رہا ہے۔ تو سارا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا آپ کا ایسا بنایا ہے کہ اس بندے کو جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، آخرت سے کو بھولے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دور ہوا جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے بلا لو اور دن کے اندر روزہ رکھوا کر رات کو اپنے بارگاہ میں کھڑا کر کے اس کو اپنے قرب کا مقام عطا کر دو، یہ ہم سے قریب ہو جائے، بھاگے نہ جائے، دور نہ جائے، تعلق ہمارے ساتھ مضبوط کر لے۔ یہ ہے سارا رمضان کا مقصود۔ اللہ تعالی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔